थी। तो आज की क्लास में इंशाल्लाह आप टॉपिक के लिहाज से आप देखेंगे आपको बहुत सी हदीस मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि हमने लास्ट टाइम जब उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में जाना था, तो आज हम एक और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा के बारे में रदियल्लाहु अन्हा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्चुअली फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बीवियां कौन थी, वो कौन सी फैमिली के साथ थी और वो किस तरह से रसूलुल्लाह के निकाह में आई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम जैसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में जानेंगे। तो ये अबू सुफियान की बेटी थी। अब देखिए, पहले हमने उम्मे सलमा के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या था कि वो भी सरदार था, इतना बड़ा सरदार। उसकी बीवी उसकी बेटी थी। तो जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना, तो हमें एकदम से लगता है कि क्योंकि हमने पढ़ा होता है कि उस ज़माने में लोगों पे इतने जुल्म हो रहे थे और औरतों के हकूक़ नहीं थे और औरतों पे ये हो रहा था, वो हो रहा था, वो अपनी जगह। लेकिन अब देखें कि ये औरतें बहादुर कितनी थी, वो पहले हमने पढ़ा था। अब देखें कि उम्मे हबीबा अबू सुफियान वो शख्स था जो मक्का में इतना बड़ा सरदार था कि लोग इससे डरते थे। न सिर्फ डरते थे बल्कि इसकी बात भी मानी जाती थी, इसकी अताअत बेसिकली लोग करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बदर पढ़ी है, हमने उहद का पढ़ा था। आपको याद है कि उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो घाटी पे खड़ा किया था 50 के करीब उनको सहाबा को, कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने यहाँ से नहीं उठना, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहाँ से ये पीछे से वो मुशरिकीन मक्का जो आए थे हमला करने, तो वो हमला कर सकते थे। और वहाँ पे थोड़ी सी गलती जब हुई तो उस वक्त सहाबा ने ये सोचा कि अब तो हम जीत गए हैं। तो उनमें से कुछ सहाबा जो थे उन्होंने वो दर्रा छोड़ दिया। और जैसे वो दर्रा छोड़ा तो पीछे से ये अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद, वो अभी तक वो भी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने हमला किया था और मुसलमानों को जो वक्ती तौर पे जो इतनी बड़ी शिकस्त हुई थी। तो इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको याद करवा रही हूँ। अबू सुफियान ने इस्लाम जो है ना वो फतह मक्का के मौका पे कबूल किया था। और ये इतनी पावरफुल वहाँ पे एक फिगर था कि आप सोचिए कि उनकी बेटी ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया, फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ भी बनी। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो तारीख लिखने वाले हैं ना, उन्होंने ये लिखा है कि उम्मे हबीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ पर तरजीह दी और कुफर की तरफ वापस लौट जाने को इतना नापसंद किया कि जैसे किसी को आग में छलांग लगाने के लिए कहा जाए। अब हुआ क्या था कि अबू सुफियान की ये बेटी थी, शी वॉज मैरिड, ठीक है। तो इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनके हस्बैंड ने भी उनके साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो अबू सुफियान को जब पता चला कि मेरे अपने घर में मेरी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनको तो गुस्से का आप सोच सकते हैं कि आलम क्या होगा। और उन्होंने फिर उनके ऊपर जो जुल्म करना शुरू किए कि किसी तरह से ये इस दीन से फिर जाए। लेकिन किसी भी जुल्म के बदले में वो अपना दीन नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया था, उनको कहा कि आप लोग जिनको जो ज़्यादा तंग कर रहे थे, क्योंकि जैसे ना मुशरिकीन मक्का को ये पता चला कि अबू सुफियान की बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो अबू सुफियान खुद भी उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसको किसी तरह से रोक रहे हैं, तो उनके जुल्म और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो जैसे ही यहाँ पे जाने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया था, तो हमने पहले पढ़ा ना, उम्मे सलमा अपने हस्बैंड के साथ गई थी। इसी तरह से उम्मे हबीबा भी अपने हस्बैंड के साथ हबशा हिजरत कर गई। अब वहाँ पे जब वो पहुंची हैं तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हबशा में आ गए हैं, तो हम खैर खैरियत से अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इस्लाम के मुताबिक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात हैं उसके मुताबिक अपने सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन क्या हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो थे ना, इनकी कारोबार तो था, वो नजाशी को जानते भी थे, जो उनके सरदार थे, उनका आपस में तो ताल्लुक था ही। उन्होंने क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग जाके वहाँ पे आराम से ज़िंदगी गुजारें। तो उन्होंने एक पूरा वफद बनाया और उसको भेजा वहाँ पे कि जाके उनको नजाशी को ये कहे कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो अपने दीन से फिर गए हैं और इसलिए उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो उनको वापस लेना चाहते हैं, तो इनको वापस भेज दें। और साथ उसने क्या कहा कि ये वो लोग हैं जो हज़रत ईसा और उनकी वालिदा के बारे में जो अकायद रखते हैं वो कोई सुन ही नहीं सकता। मतलब उनको नजाशी जो था ना वो क्रिश्चियन था, तो उसको भड़काने के लिए उन्होंने साथ ही अभी पैगाम भेज दिया। अब नजाशी ने जैसे ये सुना तो उसने क्या किया कि जो महाजरीन आए हुए थे उनको बुलाया। तो उसमें फिर कहते थे जाफर बिन अबी तालिब जो थे, उन्होंने फिर वो जो कुरान की आयत पढ़ी। जब उन्होंने पूछा कि तुम लोग ईसा के बारे में और मरियम के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने जब वो मैं इंशाल्लाह जब हज़रत जाफर
जाफर के बारे में आएगा ना, उसमें वो सारी डिटेल उसमें बताऊंगी। यहाँ पे इतना ही मैं रखती हूँ कि जब उन्होंने कुरान की वो आया पढ़ी तो नजाशी जो है वो कहते हैं कि रोना शुरू हो गया, और इतना रोया कि उसकी दाढ़ी भी भीग गई। और उसके साथ ही कहते हैं कि उसने कहा कि ये वही नूर है जो हजरत ईसा को दिया गया था, उसी नूर का ये भी हिस्सा है। और उसने फिर ये अनाउंस कर दिया कि जो महाजरीन है इनको कोई तंग नहीं करेगा और ये खुशी से यहाँ रहेंगे। और इस तरह से मुशरिकीन मक्का जो थे वो इतने तवाइफ लेके इतनी चीज़ें लेके जो आए हुए थे, तो उन्होंने शिकस्त हुई बेसिकली इस मामले में, और वो वापस उनको जाना पड़ा। अच्छा, अब उम्मे हबीबा कहती है कि इस वाक़या के बाद हम इतने खुश हो गए, क्योंकि हज़रत जाफ़र कहते हैं कि इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त मेरे पे कोई नहीं था, कि क्योंकि वहाँ से पूरा वफ्द आया हुआ था, ऊपर से नजाशी ने हमें बुलाया और दरबार में सारे लोग थे और उनके सामने क्वेश्चन हो रहे हैं। आप सोचें, कहते हमें ये था कि अगर कोई ऐसी बात हुई और नजाशी ने उनकी बात मान ली तो उसके बाद हमारा क्या होगा। आप सोचें कि कभी कि ये अगर वापस जाते तो इन लोगों का क्या हाल होता। तो ये उम्मे हबीबा कहती हैं कि उसके बाद हम इतने खुश हो गए और हमने सोचा कि चलो अब हमारी तकलीफ के दिन खत्म हो गए। तो कहती है कि एक रात मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरा हस्बैंड जो है वो एक गहरा समुंदर है और उसके अंदर डुबकियां लगा रहे हैं, मतलब उसके अंदर जैसे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। कहती है ख्वाब के मारे जब मेरी आंख खुली, लेकिन मैंने ये किसी से जिक्र नहीं किया। तो लेकिन उस ख्वाब की ताबीर कुछ दिन के बाद ये हुई कि उनके खामन जो है ना वो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गए और वो क्रिश्चियन हो गए। और जब वो क्रिश्चियन होते हैं तो फिर अपनी बीवी से कहते हैं कि या तो मुझसे तलाक ले लो और या फिर तुम ईसाई बन जाओ। अब कहती हैं कि मेरे पे वो क्या वक्त होगा कि मैं एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मेरा कोई है नहीं है, और मैं ये सोचूं कि अगर मैं ईसाई बन जाती हूँ तो मेरे पूरे जिस्म को कोई लोहे की कंघी के साथ मेरे जिस्म के एक एक गोश्त के टुकड़े को उखाड़ दे तो वो भी मैं कबूल कर लूँगी, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। अच्छा, सेकेंड उन्होंने कहा कि अगर मैं सेकेंड चॉइस क्या लेती हूँ कि अगर मैं वापस अपने तलाक लेके अपने बाप के पास वापस चली जाती हूँ, तो मुझे ये भी पता था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो वहाँ पे जुल्म की क्या इंतहा होगी जब तक मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगी। और तीसरी चीज़ कहती है, मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, तो इस मुल्क में अगर मैं खामन तो डेफिनेटली इस तरह की हालत में आ गया है, तो मैं फिर उस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी हिफाजत करे और मैं इधर ही रहती हूँ। कहती है कि जब मैंने दुआ करनी शुरू कर दी, और खामन का उन्होंने कहा कि जैसे ही वो उसने ईसाईयत कबूल की और उसके बाद फिर वो नशे की हालत में सारा वक्त नशे में धुत रहता था, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत भी ऐसी ख़राब होनी शुरू हो गई कि कुछ ही दे इस वाक़या के कि जब उसने ये कहा कि तलाक ले लो या फिर तुम ईसाई हो जाओ, कहती है उसकी कुछ ही देर के बाद उसकी वफ़ात हो गई। अब उम्मे हबीबा के हस्बैंड फौत हो गए, उस मुल्क में वो अकेली हैं। अभी वो कहती है इद्दत का वक्त बेसिकली जो भी उनका टाइम था वो पूरा भी नहीं हुआ था कि इतनी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मुझ पे करम क्या हुआ कि नजाशी ने एक रोज़ कहती हैं कि चाश्त के वक्त दस्तक हुई दरवाजे पर और देखा कि शाह हबशा की खादिमा, और खादिमा का नाम क्या था, अबरहा। अबरहा आपको याद है वो जिन्होंने पत्थर फेंके थे, अबाबील वाला किस्सा सारा था। तो यहाँ पे ये जो उनकी खादिमा थी ना, इसका नाम भी अबरहा था, नजाशी की। वो आई पैगाम लेके और उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत आपको सलाम कहते हैं, और उन्होंने पैगाम भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपनी ज़ौजियत में लेना चाहते हैं। तो कहती हैं कि ये सुनकर उम्मे हबीबा कहती है मेरी तो कोई खुशी की इंतहा ना रही कि मैं इतनी गमज़दा थी कि मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, मेरा पता नहीं अब क्या बनेगा। डेफिनेटली खाना पीना रहना सहना हर चीज़, वो थोड़ी कोई आजकल की ऐसा कि ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं जॉब कर लूँगी तो मैं अपना गुजारा करूँगी या मैं कैसे रहूँगी। और ऊपर से उनको ये भी गम था कि मेरा खामन जो है वो मुर्तद होके मतलब इस तरह से मरा है, और फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो कहते जब शाह हबशा ने ये पैगाम दिया तो जो खादिमा ये मैसेज लेके आई, तो कहती है मैंने अपने कंगन, मैंने कानों में जो पहना हुआ था, मैंने अपनी अंगूठियाँ जो पहनी हुई थी, पाजेब भी उतार के मैंने खुशी के मारे सब कुछ उसको दे दिया। तो उसके बाद कहती हैं कि मैंने वो जो शाह हबशा थे, उन्होंने नजाशी थे ना, उन्होंने ये पैगाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो वकील होंगे, तो उन्होंने उनको कहा कि आप अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर कर दें। तो कहती है कि मैंने खालिद बिन सईद बिन आस जो थे उनको अपना वकील बनाया। तो फिर उसके बाद जब इनके निकाह वाला दिन था तो कहती हैं कि वो सारे जितने महाजरीन थे उनको बुलाया गया दरबार में, उनको खाना खिलाया गया। तो 400 दिनार महर के इव्स इनका निकाह रसूलुल्लाह से हो गया। तो कहती हैं कि जब मुझे मेरे वो महर की रकम मिली, मैंने उसमें से भी पैसे निकाल के ना तो उस खादमा को मैंने तोहफे के तौर पर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और आके उन्होंने कहा कि मुझे जो शाह हबशा है उन्होंने कहा है कि नहीं, ये क्योंकि वो सारी ज्वेलरी भी उन्होंने उतार के दे दी थी कि नहीं ये तुम सारे गिफ्ट उनको वापस कर दो
اور ان کو شکریہ ادا کرو. اور کہا انہوں نے کہ تم جو اپنی ان کی بیویاں تھیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بیسٹ جو عطر ہے اور تحفے تحائف ہیں وہ آپ ام حبیبہ کو بھیجیں. تو کہتی ہے نیکسٹ ڈے میرے پاس اتنے خوبصورت جو عطر تھے، زعفران، عود اور بے شمار میرے پاس تحائف آئے. اس کے بعد جو یہ آئی تھی لانڈی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی تو میرا ان کو پیغام یہ دینا، آپ نے دینا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. آرام سے چپ کے اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا سلام ان کو پیش کیجیے گا. تو بڑی خوش ہوئی. کہتی ہے کہ جب میرا پھر ایک لمبا سفر تھا، میں سفر کرنے کے بعد جب میں مدینہ پہنچی تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اپنے نکاح کا سارا قصہ بتایا، پھر اس جو لانڈی تھی ان کا پیغام دیا، اور رسول اللہ اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا. اور اس طرح سے ام حبیبہ جو ہے وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی. تو اب ہم نے دو جو ام المومنین ہے دو کا الحمدللہ ہم نے جانا ہے. یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سردار کی بیٹیاں جو تھیں ان میں اتنی ہمت تھی کہ اتنے ظلم برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا اسلام کی پریکٹس نہیں چھوڑی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، کیونکہ وہ تو سرداروں کی بیٹیاں تھیں اور ظلم کے باوجود نہیں چھوڑے تھے. ہم سوسائٹی کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اپنے کلچر کی بنا پہ، ہم اپنے پریشر جو سوسائٹی کا تھا اس کی بنا پہ بھی بہت سی چیزیں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چلتا پھرتا مسلمان کیسے بننا ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی بات کرے تو ہم ایسی بحث کریں گے کہ ہم پوری رات بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیں گے، لیکن پھر عمل میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا ایک ایک لفظ سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے سورۃ ابراہیم، ہم نے 5 آیات لاسٹ ٹائم کی تھیں. آج کی بھی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا اور ایکچولی شکر کیا ہے یہ سمجھ آنے والا بنا دے. ایسے نہیں ہے کہ وہ تسبیحاں کرنے والا نا کہ بس بیٹھ کے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سیدھے سجدے میں جا کے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، مطلب اس کی میننگ ہی نہیں سمجھ آتے، اس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. تو آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ یا پاک پروردگار جس وقت میری زبان سے شکر کا لفظ ادا ہو اسی لمحے مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آئے، مجھے اس کا مقصد سمجھ آئے، میرے عمل میں یہ شکر ڈھل جائے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جناب ہم کہہ رہے تھے، ہم نے لاسٹ جو کیا تھا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی، آیات دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور آپ دیکھیں قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے. تو پیغام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام آیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک ہی پیغام تھا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آؤ. اور یہ نہیں کہ بس کہہ دیا کہ روشنی کی طرف آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا لائحہ عمل دیا. قرآن از اے لائحہ عمل. ایک ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عمل والی بات ہے نا وہ بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو یہ لگے گا کہ مجھے کسی ٹیچر کی ضرورت ہے کہ مجھے تو یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں کچھ آیات ایسی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو مشتبہات میں ایسے آتی ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اصل اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہے. لیکن عمل کے لحاظ سے جتنی بھی آیات ہے نا وہ بلیک اینڈ وائٹ، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا اسی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اور جس نے سمجھنا ہوگا نا واللہ اس کو اتنی آرام سے سمجھ آتی ہے. ایک آیا کو لے کے اگر آپ غور کرنا شروع کریں، کیونکہ قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ افلا یتدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. اگر تم تدبر کرو گے تو تم پہ وہ ساری انوار جو ہوتے ہیں نا، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں لفظوں کی سمجھ آ جائے، معنی کی سمجھ آ جائے، بالکل وہی حال بندے کا ہو جاتا ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے عمل میں ڈھلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے، اور یاد کرو، اس جب ہوتا ہے نا جب کسی بندے سے کہتے ہیں اور جب پتہ ہے یہ چیز یاد، بات ایسی ہوئی تھی، تو ہم کب کہتے ہیں کہ یاد کرو یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی. تو وہی بالکل لہجہ آپ قرآن کا آپ ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں، آپ اتنی دیر سے کلاسز لے رہے ہیں. اب قرآن
کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ اس کو اس کے لہجے پہ غور کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ یاد کرو، ان کو کہو موسیٰ کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی۔ اب یہاں پر علیکم جو تم پر کی تھی، اب یہاں پہ ذرا پاز دے کے تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس قوم کو کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کو فرعون سے نجات دلا کر موسیٰ علیہ السلام وادی تی میں لے کے آئے تھے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبیوں کی اولاد تھے۔ اب دیکھیں قرآن میں نا پورے کے پورا آپ جب بھی پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اہل کتاب کو یہ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنا ذکر کے لگتا ہے کہ قرآن میں سارا مطلب واقعہ ہی انہی کا ہے، مطلب انہی کے لیے جیسے اتری ہوئی ہے نا، اتنے زیادہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جن قوموں کا ذکر آتا ہے نا، جب ہم قصے پڑھتے ہیں قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا تھا، لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پہ نبی آئے تھے، انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا اور ان لوگوں کو وائپ آف کر دیا۔ یہود جو تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو وائپ آف نہیں کیا گیا تھا، یہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے جیسے آج ہم مسلمان ہیں۔ ان کے بھی نبی تھے، یہ اپنے نبی کو مان رہے تھے، یہ اپنی کتاب کو بھی مان رہے تھے، ہے نا، بالکل ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیں ہمارے بھی نبی ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قوم کو یہ کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، جیسے آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں نا تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ پہلے وہ تھی اب میں نے تمہیں چنا ہے، تو وہی چیز جو ان کو دی تھی اور وہی چیزیں جو انہوں نے نہیں کی، آج آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا کہ وہی نہیں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں دیکھو ایسا نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا۔ ان کے اوپر بھی جتنے عذاب آئے تھے، 7 ڈیفرنٹ قسم کے عذاب آئے تھے، اب آج انشاءاللہ ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے تھے۔ دیکھیں جب کبھی مشکل آتی ہے، ابھی کورونا آیا تھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز آتی ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو وہ تو سب پہ آتا ہے نا ایک مشکل وقت، یہ تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پوری دنیا میں ہی ہو گیا تھا ایسے، لیکن انڈیویجولی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ ایسی مشکلوں میں پھنستے ہیں نا، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا میسیج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ڈفرینٹ طرح کے عذاب، اور آگے دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میری طرف سے بلاؤ من ربہم، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف لیا کہ ان کے اوپر جو اتنی عظیم بلا تھی نا، بلا مطلب مصیبت تھی، وہ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبطی جو تھے نا، جو وہاں پہ فرعون کی قوم تھی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ دیکھیں، اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آج کیا حالت ہے، ہم تو سامنے ویڈیو آتی ہے، اب تو دور فرق ہے نا، ہم دیکھ سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ ہم وہ ویڈیو نہیں کھول سکتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی سیم ہی چیز آپ کو لگے گی۔ آج کی میں اس لیے آپ کو وہ پکچر بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ وہ پکچر اپنی آنکھ میں رکھیں گی نا، تو آج کی پکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہی تو دور ہے، لوگ نہیں بدلے، لوگ ویسے کے ویسے چل رہے ہیں، اسی طرح سے دیکھیں جو برائیاں ہیں وہ اپنی طرح سے جاری ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ابھی ام حبیبہ کے بارے میں پڑھا، ام سلمہ کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے رضی اللہ عنہما، تو آپ سوچو کہ رضی اللہ عنہما، ہما ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے ٹھیک ہی بولا تھا، مجھے کئی دفعہ ایک دم سے لگتا ہے کیونکہ گرامر میں آتی ہوں نا تو وہ پھر وہاں پہ دماغ سٹک ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدلا تھا، اور اس وقت بھی برائیاں تھیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو جہاد کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں، کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کہ میرے رب کو یہ پسند ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو جن کو یہ سمجھ آ گئی نا، اب واللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کو پھر پورا قرآن تو آپ کو آگے گائیڈ کرتا ہے نا کہ یہاں چلو، یہاں چلو، یہاں چلو، اور پھر آپ کو جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لیکن جس کو پہلا سٹیپ سمجھ آ گیا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، نہیں پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، کہ جن اور انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ، صرف ایسا نہیں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے سارا دن اللہ نے کہا، جتنے احکامات قرآن میں ہے نا، جتنے احکامات ہیں، جو اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو۔ جو انسان اپنے کوشش کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کئی دفعہ ایسے مقام پہ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کو بالکل بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس لیے اس وقت بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، تو وہ عبادت ہے۔
اگر آپ جیسے کہتے ہیں ویل کلی ہمزہ لمزہ، اگر آپ پارٹی میں بیٹھے ہو، کوئی آپ کو آنکھ سے اشارہ کرتا ہے یا آپ کہتے ہو ایک دم سے رک جاتے ہو کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے ایسے نہیں کرنا، آپ عبادت میں ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، آپ بے حیائی، آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ میوزک ہے، جہاں پہ مہندی ہو رہی ہے، ڈانسز ہیں، لڑکے لڑکیاں ایسے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو پیچھے بیٹھ کے دیکھوں گی، لیکن رک جاتے ہو کہ نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا، کیونکہ میرے رب نے کہہ دیا انما حرم ربی الفواحش، میں نے کوئی نہیں جانا، کوئی بات نہیں۔ تو وہ وقت جتنا ٹائم 3-4 گھنٹے کا آپ عبادت میں ہوں گے، آپ سوچیں کہ جس وقت آپ اللہ کے احکامات کے اندر ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کے اوپر رحمتیں نہیں کیا بھیجتے، اور اگر آپ اللہ کے حکم سے باہر ہوتے ہیں، آپ دوسری طرف کا بھی اینگل دیکھیں کہ اگر وہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں گھر سے نکلنے سے پہلے نا ہم تیار ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آخری دفعہ باہر نکلنے سے پہلے ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں کہ میں اس حالت میں گھر سے باہر جا رہی ہوں تو کیا میرے رب کو یہ پسند ہوگا؟ اور اگر نہیں ہے، نمبر 2، اگر نہیں ہے، پہلے اگر ہے تو اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں نا، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت میں وہ فرشتے ہم پہ کیا بھیج رہے ہیں یہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کر دیا کہ تم پہ جو پرابلمز آتی ہیں وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، آپ سوچیں کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلا جاتا ہے کہ جو وہ آپ نہیں کر رہے، آپ سوچتے ہو کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، چلو اتنا اور باقی کر لیا، لیکن وہ جو حکم آپ نہیں کر رہے ہو نا، تو دوسرا جو آپ کر رہے ہو تو وہ اس کا ریئیکشن ہوگا۔ دیٹ از ویری نیچرل تھنگ۔ جو ہمارے اوپر پرابلمز آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ جو اللہ سے بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، اور وہ بھی اذن اللہ کی ہی کہتے ہیں نا اذن سے ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے وہ اذن بھی دے دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو چن بھی لیتا ہے اس طرح سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اور مانگتا بھی وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے۔ تو آج کی کلاس آنیسٹلی اتنی امپورٹنٹ کلاس تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک آیات سے بھی آگے نہ گزرے جب تک ہمیں اس چیز کی سمجھ نہ آ جائے۔ اور میرا تو آنیسٹلی میں اپنی فرینڈ سے بات کری تھی، میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے وہ جو بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی شاپس پہ جائیں یا پھر کبھی مال میں جاتے ہیں تو بڑا بڑا سا لکھے ہوئے جو بھی ایڈز آتے ہیں، تو میرا دل چاہ رہا تھا یہ آیات جو ہے نا ان کے جو پوائنٹس ہیں، مین پوائنٹ ہیں، وہ اسی طرح سے ہمارے گھروں میں چلتے رہے تاکہ ہم بھول جاتے ہیں، واللہ ہی بھول جاتے ہیں، کچھ اور چیزوں میں لگ جائیں گے۔ یہ چیزیں اگر ہمیں بار بار ریمائنڈ کراتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی بڑی ہم پہ رحم کیے ہوئے ہیں کہ خود ہی سے بتا بھی دیا تم بھول جاتے ہو، بس توبہ کرتے رہو، واپس پلٹتے رہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو موسیٰ کی قوم کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کیوں یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، اتنی عزت ان لوگوں کی، آپ کو وہ پورا قصہ یاد ہے نا یوسف علیہ السلام کا، کہ جب ان کے فادر، ان کی مدر، ان کے بھائی، پورے بھائی جب وہاں پہ آتے ہیں تو کیسی شان کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر کس طرح سے ان کو علیحدہ سے جگہ دی اور رہنے کا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کو یاد کرو اللہ کی نعمت، اور ان کو بتاؤ کہ جب یاد کرو وہ وقت جب نجات دی تھی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے کیوں نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، جس کو اللہ عظیم کہہ دے اس سے بڑا عظیم پھر کیا ہوگا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں آزمائش تھی من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آپ سوچے ذرا، امیجن اس بات کو امیجن کریں۔ میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ آج کل ہم جب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیسے بوم ہو رہے ہوتے ہیں تو کیسے پورا خاندان اٹھ جاتا ہے، آپ ذرا یہ سوچیں کہ اس زمانے میں بھی اس سے یہی حالت تھی، کہ آپ سوچیں اس سے بھی برا کہ ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کے ذبح، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسلمان تھے اس زمانے کے نا، کہ ان کے ساتھ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور ان کی بیٹیوں کو، ان کے جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنا غلام بنا